بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتی۔ قبروں کے اوپر قرآن کریم کی تلاوت کرنا، مردے کو دفن کرنے کے بعد قبر پر قرآن پڑھنا، یا ویسے قبرستان جا کے اپنے مرحومین کی قبر کے اوپر کھڑے ہو کر قرآن پڑھنا، یہ اللہ تعالیٰ کے قرآن کے مطابق عمل ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے اشارتاً حدیث میں اس کا حکم بھی دیا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کے اندر بھی اس کے آثار ملتے ہیں، اور آگے تمام ائمہ کرام پچھلے 1300 سال سے امت کے اماموں کا جو ایک مذہب اور مسلک چلا آ رہا ہے وہ یہی ہے کہ قبر کے اوپر جا کر قرآن پڑھنا یہ جائز ہے، مستحب عمل ہے، اور قبر والے کے لیے باعث ثواب بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہیں پر اس کی مناہی ارشاد نہیں فرمائی، بلکہ فرمایا وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب عطا فرمائی یتلونہ حق تلاوتی، وہ اس کو اس طرح تلاوت کرتے ہیں جس طرح پڑھنے کا حق ہے، یعنی وہ اس سے غافل نہیں ہوتے، کوئی مقام مس نہیں کرتے جہاں پر اس کو نہ پڑھیں، اکثر مقامات پہ پڑھتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ نہیں فرمایا کہ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ قبرستان میں نہیں پڑھتے قرآن، یہ نہیں نشانی فرمایا، وہ تلاوت کرتے ہیں جیسا کہ اس کی شان ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں ہمیں اس کا ایک اشارہ ملتا ہے۔ یہ حدیث مستدرک امام حاکم میں ہے، حدیث نمبر 2082 ہے، ابن حبان کے اندر 3002 نمبر روایت، امام بخاری کے استاد مصنف ابن ابی شیبہ میں حدیث لکھتے ہیں، حدیث نمبر 10958 ہے، مسند احمد بن حنبل، ابو داؤد، ابن ماجہ وغیرہ میں بھی حدیث موجود ہے۔ امام حاکم اور ابن حبان یہ دونوں امام کہتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے۔ حدیث سن لیجئے، ماقل ابن یسار فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اقرؤوها عند موتاکم یعنی یاسین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور ایک روایت میں علی موتاکم فرمایا اپنے مردوں کے پاس، اور ایک روایت میں اپنے مردوں پر یاسین کی تلاوت کیا کرو، سورہ یاسین پڑھا کرو، مردوں کے پاس پڑھا کرو۔ کیا مطلب؟ اس حدیث کے دو مطلب ہیں۔ ایک تو معنی یہ ہے کہ جب بندہ بالکل موت کے قریب چلا جائے، اس کے اوپر سکرات الموت طاری ہو جائیں، اس وقت پڑھی جائے سورہ یاسین، اس کو راحت ملتی ہے۔ دوسرا یہ معنی ہے کہ جب فوت ہو جائے قبر بند کر کے قبر پر کھڑے ہو کے تلاوت کی جائے، اس کا بھی اس کو فائدہ ہوتا ہے۔ یہ بھی حدیث میں حکم دیا، ایک فرمایا عند موتاکم مردوں کے پاس پڑھو، یعنی جب فوت ہونے لگے تب پڑھو، ایک ہے علی موتاکم مردوں پر پڑھو۔ اچھا، یہ جو میں معنی بیان کر رہا ہوں یہ میں خود سے نہیں کر رہا، یہ میرے سامنے ہے التذکرہ، امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، صفحہ نمبر 77 ہے۔ اس کے اوپر امام قرطبی یہ حدیث لکھنے کے بعد کہتے ہیں ھذا یحتمل ان تکون ھذه القراءة عند المیت فی حال موتہ، ایک تو اس کا حدیث کا معنی یہ ہے کہ حالت موت میں جب مردہ ہو اس وقت اس کے پاس کھڑے ہو کے یاسین پڑھی جائے، ویحتمل ان تکون عند قبرہ، اور ایک یہ بھی اس حدیث کا معنی ہے جب بندہ فوت ہو جائے اس کی قبر پر کھڑے ہو کر سورہ یاسین کی تلاوت کی جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں چیزوں کا حکم دیا ہے، اور یہی معنی امام ابن القیم نے، حافظ ابن القیم نے اپنی کتاب الروح کے اندر بھی نقل کیا ہے۔ اب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا ہے کہ پڑھو قرآن، اچھی بات ہے۔ اب دیکھیے آقا کریم علیہ السلام کے اصحاب کا اس کے بارے میں عمل کیا تھا۔ بعض ہمارے دوست کہتے ہیں نہیں نہیں صحابہ کرام سے تو کوئی ثبوت ملتا ہی نہیں ہے ہی نہیں، بس یہ بدعت ہے، یہ شرک ہے، حرام ہو جاتا ہے، تم نہ کرو۔ حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، صحابہ کرام سے اس کا ثبوت صحیح حدیث سے ملتا ہے۔ یہ میرے سامنے ہے مجمع الزوائد، امام حیثمی رحمہ اللہ کی کتاب ہے، اس کی تیسری جلد ہے جو میرے پاس نسخہ ہے، صفحہ نمبر 124 ہے، حدیث نمبر 4243 ہے۔ عبد الرحمن ابن علاء ابن اللجاج فرماتے ہیں قال علی ابی، مجھے میرے والد گرامی نے فرمایا یا بنیا، میرے بیٹے، اذا انا مت، جب میں دنیا سے چلا جاؤں، فوت ہو جاؤں، میری قبر بنانا، مجھے قبر میں لحد میں اتارنا اور پڑھنا بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا ایک میں سنت رسول اللہ کے الفاظ ہیں، فرمایا یہ کلمات پڑھ کے مجھے قبر میں اتارنا، میری قبر پر مٹی درست کرنا، مٹی ڈال دینا۔ جب یہ تم کام کر لو ثم اقرأ عند راسی بفاتحۃ الکتاب وخاتمتها، پھر بیٹا میری قبر کے سرہانے کھڑے ہو کر، سر والی سائڈ پہ کھڑے ہو کر سورہ فاتحہ پڑھنا اور سورہ بقرہ کی آخری آیات پڑھنا۔
سورہ بقرہ کی تلاوت کرنا، سورہ فاتحہ پڑھنا، قرآن پڑھنا۔ فَإِنِّي سَمِعْتُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول ذَلِكَ، بیٹا میں تمہیں یہ خود سے نہیں کہہ رہا، یہ میں نے امام الانبیاء کو فرماتے ہوئے سنا تھا۔ رسول اللہ نے اپنے صحابہ کو تعلیم دی تھی، فوت ہو جاؤ تو قبر کے اوپر قرآن پڑھوایا کرو۔ تو بیٹا اس لیے میں تمہیں کہہ رہا ہوں، میرے آقا و مولا نے مجھے یہ وصیت فرمائی تھی، لہذا تم بھی میری قبر پر قرآن پڑھنا، میرے آقا و مولا کی سنت کو، ان کے حکم کو پورا کر دینا۔ امام حشمی کہتے ہیں رواہ الطبرانی فی الکبیر ورجالہ موثقون، حدیث کے تمام راوی ثقہ ہیں، حدیث بالکل صحیح حدیث ہے۔ اب صحابی رسول اپنے صاحبزادے کو وصیت فرما رہے ہیں کہ میری قبر پر کھڑے ہو کر قرآن پڑھنا۔ اب اس کے بعد دیکھیے یہ اب شرعی طور پر حدیث آ گئی، صحابی رسول کا عمل آ گیا، حدیث صحیح ہے، صحیح حدیث ہے کہ انہوں نے قرآن پڑھنے کی وصیت کی۔ اب ایک دوسری چیز ہے، سنن الترمذی کے اندر امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اکثر مقامات پر فرماتے ہیں، امام ترمذی کی حدیث لکھتے ہیں، حدیث ضعیف ہوتی ہے بعض اوقات، لیکن امام ترمذی آگے لکھتے ہیں وعلیہ العمل عند اکثر اہل العلم، اس طرح لکھتے ہیں یا اس کے متبادل کو اور جملہ لکھتے ہیں کہ یہ جو حدیث ہے نا، اس کے اوپر اکثر اہل علم کا عمل ہے، حدیث ضعیف ہوتی ہے۔ یعنی امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ ہمیں یہ بتانا چاہتے ہیں صرف روایت ہی نہیں دیکھنی، ہاں جی یہ روایت کیا ہے، فرماتے نہیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ اس روایت کے اوپر اماموں نے اگر عمل کیا ہے تو وہ روایت قابل قبول ہوتی ہے، وہ کام حجت ہوتا ہے، وہ کام دلیل بن جاتا ہے، جس کے اوپر 1300 سال سے صحابہ کرام سے، تابعین سے، ائمہ مجتہدین سے عمل چلتا آ رہا ہے آج تک، وہ کام بھی دلیل ہوتا ہے۔ یہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں، یعنی متقدمین کا عمل امام ترمذی اس کو دلیل سمجھتے ہیں، اور ترمذی بھری پڑی ہے ان باتوں سے۔ اب دیکھیے متقدمین کا عمل کیا تھا، یہ ایک مثال صحیح حدیث سے میں نے دے دی صحابی رسول کی، اور رسول اللہ کی ایک حدیث صحیح سنا دی۔ اب یہ دیکھیے یہ مصنف ابن شیبہ امام بخاری رحمہ اللہ کے استاذ ہیں، تیسری جلد ہے، صفحہ 123 ہے جو میرے پاس نسخہ ہے، کتاب الجنائز، باب ما یقال عند المرید اذا حضر، اور اس کی حدیث نمبر ہے 10,953 ہے۔ امام شافعی 500 صحابہ کرام کی زیارت کرنے والے، 500 صحابہ سے ملاقات کرنے والے، امام شافعی فرماتے ہیں کانت الانصار یقرؤون عند المیت بسورۃ البقرہ، انصار قبیلے کے تمام لوگ جب بندہ فوت ہو جاتا اس کے پاس بیٹھ کے سورہ بقرہ کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ اب یعنی فوت ہونے کے بعد مردے کے پاس بیٹھ کے قرآن پڑھنا یہ پورے انصار قبیلے کی سنت ہے، رسول اللہ کے صحابہ کا اس پر عمل رہا ہے، یہ امام بخاری کے استاد لکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد حضرت جناب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ میرے سامنے ہے، کتاب الاذکار ہے، امام نووی، وہی امام نووی جنہوں نے صحیح مسلم کے باب باندھے ہیں، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ، یہ اس کے اندر بھی اس بات کو لکھتے ہیں، حدیث کے جو لفظ ہیں وہ امام بہقی نے شعب الایمان کے اندر لکھے، حدیث نمبر 8854 ہے، جلد 11 صفحہ نمبر 471۔ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آقا کریم علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا، آپ نے فرمایا اذا مات احدکم فلا تحبسوا، جب بندہ فوت ہو جائے تو فرمایا اس کو روک کے نہ رکھو اور جلدی سے اس کو لے جاؤ، یہ جس طرح ہمارے ہوتا ہے کہ بندہ سعودی عرب میں فوت ہو گیا جی رک جائیں ابھی میت منگوائیں گے، 15 دن بعد میت آتی ہے، وہ گل سڑ چکی ہوتی ہے، تو بس اس طرح وہ جنازہ یہ نہیں کرنا چاہیے، فرمایا روکو نہ، جلدی کرو دفن کرنے کی، قبر کے اندر جلدی لے جاؤ۔ اور یہ بخاری کی حدیث میں بھی آتا ہے کہ جو مومن بندہ ہوتا ہے وہ میت پہ چارپائی پہ لیٹ کر فرمایا کہہ رہا ہوتا ہے کہ جلدی کرو مجھے قبر کی طرف لے جاؤ، کیونکہ اللہ کی رحمتیں اس کی منتظر ہوتی ہیں، فرمایا روکو نہ قبر میں لے جاؤ۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے، اور حضور نے فرمایا جب قبر میں دفن کر لو وَلْيَقْرَأْ عِنْدَ رَأْسِهِ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ، فرمایا اس کے سر والی سائڈ پہ کھڑے ہو کے سورہ فاتحہ پڑھی جائے، وَعِنْدَ رِجْلَيْهِ بِخَاتِمَةِ الْبَقَرَةِ، اور سورہ بقرہ کی آخری آیات، سورہ بقرہ کی تلاوت اس کے قدموں والی سائڈ پہ کھڑی ہو کے کی جائے۔ اب یہ رسول اللہ نے فرمایا، عبداللہ بن عمر نے سنا۔ اب امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کتاب الاذکار ہے، باب نمبر 28 ہے، باب ما یقول بعد دفن، حدیث نمبر 421 ہے، اور امام ترمذی امام نووی فرماتے ہیں وروینا فی سنن البیہقی باسناد حسن، اس حدیث کی سند حسن ہے، کیا ان ابن عمر استحب ان یقرأ علی القبر بعد الدفن،
حضرت عبداللہ بن عمر آپ مستحب جانتے تھے کہ دفن کرنے کے بعد سورہ بقرہ اور سورہ بقرہ کی آخری آیات اور سورہ فاتحہ کی تلاوت قبر کے اوپر کی جائے. عبداللہ بن عمر اس کو مستحب جانتے تھے اور یہ حدیث کی سند حسن ہے. اب یہ جناب سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل بھی سامنے آ گیا سند حسن کے ساتھ, صحیح سند کے ساتھ, کہ آپ اس بات کو اچھا جانتے تھے. قبر پر قرآن پڑھنا انصار کی پوری جماعت پڑھتی تھی. صحابی اپنے بیٹے کو وصیت کر رہے ہیں, بیٹا تم میری اس عمل کو پورا کرنا, میری قبر پر قرآن پڑھنا. اب اور امام نووی کا اپنا عمل کیا ہے؟ امام نووی فرماتے ہیں سنت لمن کان القبری, فرمایا جو بندے ہوں قبر پہ وہ 3 مٹھیاں ڈالیں اور پھر ایک جماعت کہتی ہے کہ پہلی مٹھی کے وقت پڑھے منہا خلقناکم, دوسری کے وقت پڑھے فیہا نعیدکم, تیسری کے پڑھے منہا نخرجکم تارۃ اخری. اور اس کے بعد امام نووی کہتے ہیں مستحب یہ ہے کہ بندہ فارغ ہونے کے بعد کچھ گھڑیاں بیٹھ جائے, وہ اونٹ والی بات, اونٹ تک ذبح کر کے گوشت تقسیم ہونے تک وہاں بیٹھا رہے. وَيَشْتَغِلُ الْقَائِدُونَ بِتِلَاوَةِ الْقُرْآنِ وَالدُّعَاءِ لِلْمَيِّتِ وَالْوَعْظِ وَحِكَایَاتِ أَهْلِ الْخَيْرِ وَأَحْوَالِ الصَّالِحِينَ. اور فرمایا مستحب ہے کہ وہاں جو بیٹھنے والے بندے ہیں وہ قرآن پڑھیں, دعا کریں میت کے لیے, یا ایک مولانا صاحب عالم دین کھڑے ہو کر وہاں پر ان کو واعظ کریں کہ بھئی دیکھو جس طرح یہ چلا گیا تم نے بھی چلے جانا ہے. تو لہٰذا یہ واعظ بھی ہونی چاہیے. اب یہ بھی ہمارے سنیوں کا بڑا مسئلہ ہے. مجلس سال ثواب کی ہوتی ہے تو اس میں وہ شان سنا رہے, حضرت ویس کرنی کی شان سنا رہے ہیں. بندہ مرا ہے تو وہ حضرت بلال حبشی کہتے ہیں جی شان سناؤ. سبحان اللہ, ان کی شان وراء الورا, ان کے قدموں کی خاک ہماری آنکھوں کا سرما. جس دن ان کا عرس آئے اس دن ان کی محفل کریں. وہاں پر جو حالات ہوتے ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ عوام کو فکر موت کی واعظ کی جائے, جیسا کہ امام نووی فرما رہے ہیں. یا بندہ فوت ہوا ہے تو وہاں پر آپ کوئی اور ہی موضوع شروع کر کے بیٹھ جائیں, تو یہ نہیں. وہاں پر موضوع مقتضائے حال کے مطابق, علم البلاغہ کا قاعدہ بھی یہ ہے, بات مقتضائے حال کے مطابق کرنی چاہیے. تو امام نووی کہتے ہیں وہاں پر نصیحت کرے ان کو کوئی کہ دیکھو جس طرح یہ نیک بندہ یا جو بھی یہ دنیا سے چلا گیا بھائیو, ہم نے بھی چلے جانا ہے, لہٰذا اس قبر کی تیاری کرو, لوگوں کو فکر دلائے. اگر وحکایات اہل الخیر, اور وہاں پر بیٹھ کر اللہ کے ولیوں کی باتیں سنائے, یہ امام نووی کہہ رہے ہیں. واحوال الصالحین, اور نیک بندوں کے حالات سنائے کہ جنہوں نے اللہ کی عبادت میں, رب تعالیٰ کی بندگی میں اپنی زندگی کو وقف کر دیا. اللہ نے ان کی قبروں میں ان کو زندگی میں بعد میں کیا انعامات عطا فرمائے ان کا ذکر کرے وہاں پر بیٹھ کر, تاکہ اس سے لوگوں کے اندر نیک عمل کرنے کی رغبت پیدا ہو. ہاں, وہاں پر یہ ہمارے خطباء کی طرح نہ کرے کہ جس طرح کا بس تسی کلمہ پڑھ لیا تسی بخشے گئے ہو, کوئی نماز نہ پڑھو تاں بھی بخشے گئے ہو. لا حول ولا قوت. بھائی یہ بھی مسئلہ ہے. اس طرح کی باتیں نہ شروع کر دے. وہاں پر لوگوں کو عمل کی دعوت دے, آقا کریم علیہ السلام کی سنت اور آقا کریم علیہ السلام کی شریعت مطہرہ کی تبلیغ کرے. یہ امام نووی فرماتے ہیں. اب اس کے بعد الامر بالمعروف والنہی عن المنکر, امام ابو بکر خلال کی کتاب ہے, حدیث نمبر 248 ہے. اس کے اندر حسن بن صبا کہتے ہیں میں نے امام شافعی سے پوچھا, سألت الشافعی رحمہ اللہ عن القراءۃ عند القبور, امام شافعی سے پوچھا حضرت صاحب کہ قبروں کے پاس قرآن پڑھنا کیسا ہے؟ قال لا باس بہ, فرمایا اس میں کوئی حرج نہیں ہے, یہ پڑھنا چاہیے, جائز ہے, ٹھیک عمل ہے. اب اس کے بعد امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ, ان کا ایک واقعہ کمال کا واقعہ ہے اور بڑا ایک نصیحت آموز, عبرت آموز, سبق آموز واقعہ. میرے سامنے یہ تذکرہ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے, صفحہ نمبر 73 ہے, باب ما جاء فی قراءۃ القرآن عند القبر. اس کے اندر یہ انہوں نے بالکل ابتدائی الفاظ میں یہ واقعہ لکھا ہے. اور اس کے علاوہ الامر بالمعروف والنہی عن المنکر, امام ابو بکر خلال کی کتاب میں بھی یہ واقعہ موجود ہے پوری سند کے ساتھ. علی بن موسیٰ الحداد کہتے ہیں کنت مع احمد بن حنبل, میں امام احمد بن حنبل کے ساتھ تھا, ایک جنازے میں گیا اور وہاں پر محمد بن قدامہ الجوہری بھی ساتھ تھے. جب ہم نے میت کو دفن کر لیا, جاء ضریر یقرأ عند القبر, وہاں پر ایک نبینہ بندہ آیا, قبر کے پاس بیٹھ کے قرآن پڑھنے لگ گیا. فقال له احمد, امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو فرمایا, یا ھذا, او بندے, ان القراءۃ علی القبر بدعۃ, قبر پر قرات پڑھ کرنا, قبر پر قرآن پڑھنا تو بدعت ہے. اللہ اکبر. فلما خرجنا من المقابر, کہتے ہیں ہم قبرستان سے, اتنی بات امام احمد بن حنبل نے اس کو کی, کوئی یہ بدعت کر رہا ہے تو, ٹھیک ہے کہہ دی, وہ خاموش ہو گیا. کہتے ہیں فلما خرجنا من المقابر, باتیں کرتے کرتے ہم قبرستان سے باہر آ گئے. محمد بن قدامہ
امام احمد بن حنبل کو کہنے لگے یا ابا عبداللہ ما تقول فی مبشر بن اسماعیل، مبشر بن اسماعیل کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ قال ثقہ، فرمایا وہ راوی ثقہ ہے، پکا ہے، مضبوط ہے، بڑا ٹھیک بندہ ہے۔ قال محمد بن قدامہ کہتے ہیں حل کتبت عنہ شیئا، آپ نے بھی ان سے کوئی حدیث لکھی ہے؟ امام بن حنبل فرمانے لگے ہاں میں نے بھی لکھی ہے۔ اس کے بعد محمد بن قدامہ کہنے لگے اخبرانی مبشر بن اسماعیل، اسی مبشر بن اسماعیل جو آپ کے استاد ہیں، جن سے آپ حدیثیں لکھتے ہیں، جو ثقہ ہیں، انہوں نے مجھے یہ حدیث سنائی کہ عبد الرحمن ابن علاء ابن اللجاج رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ان کے والد نے اپنے بیٹے کو وصیت کی تھی کہ بیٹا اذا دفن ان یقرأ عند راس فاتحۃ البقرہ، کہ جب تم دفن کر لو تو میرے سرانے کھڑے ہو کر سورہ بقرہ کی، سورہ فاتحہ کی، وہ ساری حدیث جو پیچھے میں گزار چکا وہ پڑھنا۔ اور انہوں نے فرمایا تھا، حضرت صحابی رسول نے، عبد الرحمن کے والد نے یہ فرمایا تھا کہ بیٹا سمعت ابن عمر یوصی بذالک، میں یہ بات خود سے نہیں کہہ رہا، یہ مجھے عبداللہ بن عمر نے وصیت کی تھی اور پچھلی حدیث میں گزرا میں نے رسول اللہ کی زبان سے یہ فرماتے ہوئے سنا تھا۔ حضور نے اس کی شان بیان کی تھی قبر پر قرآن پڑھنے کی، عبداللہ بن عمر نے مجھے وصیت، میں نے ان کو وصیت کرتے ہوئے دیکھا تھا، تو لہذا تم میری قبر کے ساتھ بھی ایسے کرنا۔ محمد بن قدامہ کہنے لگے امام احمد بن حنبل کو، آپ پیچھے بندے کو کہہ کے آئے تو بدعت کر رہا ہے، یہ تو عبداللہ بن عمر کرتے تھے، انہوں نے وصیت کی تھی میری قبر پہ قرآن پڑھنا، اور حضرت عبد الرحمن کے والد سے ابی رسول انہوں نے وصیت کی تھی میری قبر پہ قرآن پڑھنا، تو آپ کیسے کہہ کے آئے ہیں وہ بدعت ہے؟ جب یہ بات سنی قال احمد، امام بن حنبل نے فرمایا فوراً، فرمایا ارجع الی الرجل، فوراً جا واپس بندے کے پاس، فقل لہ یقرأ، اور اس کو کہہ کے آ کہ بھائی احمد بن حنبل نے پہلے جو مسئلہ بتایا تھا وہ ٹھیک نہیں تھا، اب تو ایسے کر جو قرآن پڑھ رہا تھا دوبارہ شروع کر دے، پڑھ قرآن۔ اب دیکھیں اس کے اندر کتنی حسین بات ہے، جب تک امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو یہ بات ان کے علم میں نہیں تھی، یعنی یہ مسئلہ اور یہ حدیث عبداللہ بن عمر والی اور حضرت عبد الرحمن کے والد گرامی والی، اس وقت تک ان کی رائے تھی کہ قبر پر قرآن پڑھنا بدعت ہے، لیکن جب پتہ چل گیا، جب ثبوت مل گیا، حدیث سامنے آئی، اپنی رائے ترک کر دی، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، آپ کے صحابہ کے عمل کو قبول کر لیا۔ آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آپ کے سامنے بھی میں نے عبداللہ بن عمر کی حدیث رکھ دی، حضرت عبد الرحمن کے والد گرامی کی صحیح سند کے ساتھ حدیث رکھ دی۔ اگر ان دلائل کو سننے کے باوجود کو بندہ کہے کہ یہ بدعت ہے تو یاد رکھیے گا وہ فرقہ پرست انسان ہے، وہ فرقے کی لعنت میں ڈوبا ہوا ہے، وہ قرآن و سنت کا فالوور نہیں ہے۔ اب دیکھیے امام بن حنبل نے کمال کر دی، پہلے اپنی رائے اور تھی، لیکن جب دلیل سامنے آئی فرمایا نہیں میری رائے کی کیا ہے، رسول اللہ کے صحابہ کرتے تھے تو لہذا تم بھی کرو، یہ جائز ہے۔ اور پھر اس کے بعد محمد ابن مروزی آپ فرماتے ہیں میں نے امام احمد بن حنبل سے سنا، بعد میں امام احمد بن حنبل کیا کہتے تھے، فرماتے تھے اذا دخلتم المقابر، جب تم قبرستان جاؤ، فقرؤوا بفاتحۃ الکتاب، تو بندو سورہ فاتحہ پڑھا کرو، والمعوذتین، معوذتین پڑھا کرو، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس دونوں، اور قل هو اللہ احد پڑھا کرو، وجعلوا ذلک لأہل المقابر، اور ان چیزوں کا ثواب، یعنی یہ جس طرح ہمارے کہتے ہیں چار کولتے فاتحہ پڑھو، پڑھ کے میرے ملک کر دو یا تو فرمائے ان چیزوں کا ثواب ان تمام قبرستان والوں کو اصال ثواب کر دو، فَإِنَّهُ يَصِلُ إِلَيْهِمْ، یہ ثواب ان کو قبروں میں پہنچ جائے گا۔ یہ امام بن حنبل بعد میں یہ فتویٰ دیا کرتے تھے، اللہ اکبر۔ تو کتنی ان کی حسین بات تھی کہ جب دلیل سامنے آئی تو پھر بس اپنی بات چھوڑ دی اور دلیل کو انہوں نے سامنے رکھا۔ اب یہاں پر ایک بات میں اور کر دوں امام کی، پھر آخر میں امام نووی کی ایک بات کر دوں۔ امام یحییٰ ابن معین، کون یحییٰ بن معین؟ وہ یحییٰ بن معین جو کہہ دے کہ یہ راوی ضعیف ہے تو وہ راوی ضعیف۔ امام یحییٰ بن معین کہہ دے راوی ثقہ ہے، تمام ائمہ کہتے ہیں راوی ثقہ ہے، یعنی ایک آدھ اختلاف کریں، یعنی امام یحییٰ بن معین جرح و تعدیل کی بنیاد ہے، ان کا اتنا مقام ہے جرح و تعدیل کے علم میں، اتنا مضبوط بندہ اور کمال بندہ جس کی بات ہی دلیل ہوتی ہے۔ اب دیکھیے تاریخ یحییٰ بن معین کے اندر یہ بات موجود ہے، جلد 1 ہے، صفحہ نمبر 154 ہے، حدیث نمبر 5413 ہے تاریخ یحییٰ بن معین کی، اور کتاب روح کے اندر حافظ ابن قیم نے بھی اس بات کو لکھا ہے، کمال ہو گئی۔ راوی کہتے ہیں سالت یحییٰ بن معین، میں نے امام یحییٰ بن معین سے پوچھا عن القراءۃ عند القبر، قبر کے پاس قرآن پڑھنا کیسا ہے؟ اب یحییٰ بن معین جیسا بندہ جس کی بات حجت ہو،
جس کی بات ہی دلیل ہو، وہ اتنی بات ہی کہہ دیتے نا جائز ہے تو یہی کافی تھا، لیکن نہیں۔ امام یحییٰ بن معین فرمانے لگے تو نے قبر کے اوپر قرآن کے بارے میں پوچھا ہے؟ جی جناب۔ فرمایا سن، میں حدیث بیان کرتا ہوں، مجھے حدیث سنائی میرے استاذ مبشر بن اسماعیل نے، وہی راوی جو امام احمد بن حنبل کا جن کو بتایا گیا، انہوں نے روایت کی عبد الرحمن بن علاء بن اللجاج سے، وہی روایت طبرانی والی جو میں نے پہلے مجموع الزوائد سے سنائی، کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو وصیت فرمائی کہ بیٹا میری قبر کے اوپر قرآن پڑھنا، بے شک میں نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تھا، وہ اس کی وصیت کر رہے تھے، وہ اس کو اچھا جانتے تھے۔ تو جناب امام یحییٰ ابن معین نے آگے سے حدیث پڑھ کے سنائی کہ قبر پر قرآن پڑھنا میری ذاتی رائے کی وجہ سے جائز نہیں ہے، رسول اللہ کے صحابہ کے عمل کی وجہ سے جائز ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور یہ امت کے بڑے بڑے اماموں کا شروع سے یہ عمل چلا آ رہا ہے کہ وہ قبر کے اوپر جا کر قرآن پڑھتے اور اس کا ثواب ان کو پہنچاتے، اور اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے ان کے درجات کو بلند فرماتا ہے۔ یہ ایک جائز اور اچھا عمل ہے، اپنے مرحومین کی قبروں پہ جانا چاہیے۔ اب امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کتاب الاذکار کے اندر یہاں پر اگلا باب نمبر 30 ہے، باب ما ينفع المیت من قول غیرہ، باب ہے کہ میت کو اپنے علاوہ بندوں کی باتوں کا بھی نفع ہوتا ہے۔ اچھا، اس کے اندر فرماتے ہیں اجمع العلماء علی ان الدعاء للاموات ينفع ويسلم ثواب، امام فرماتے امام نووی علماء کا اجماع ہے کہ مردوں کو دعا نفع دیتی ہے اور ان کی دعا کا ثواب پہنچتا ہے۔ آگے کہتے ہیں ذهب احمد بن حنبل وجماعت من العلماء وجماعت من اصحاب الشافعی الى انه يصل، امام بن حنبل اور ان ایک جماعت ان کے مقتدیوں کی، ان کے ماننے والوں کی، اور امام شافعی اور دیگر ائمہ ان کے فالوورز کی ایک جماعت اس بات کی قائل ہے کہ ان کو قبروں کے اندر قرآن پڑھنے کا ثواب پہنچتا ہے۔ اور آگے امام نووی فرماتے ہیں والاختیاروں یقول القاری بعد فراغہ، اور یعنی قرآن پڑھنے والے کو اختیار ہے قرآن پڑھنے کے بعد جب ختم ہو جائے وہ کیا کہے، اللہم اوصل ثواب ما قرأتہ الی فلان، یا اللہ جو میں نے پڑھا، سورہ یاسین پڑھی، سورہ ملک پڑھی، یا معوذتین پڑھی، 4 قل پڑھے، سورہ فاتحہ، جو بھی پڑھا، یا اللہ اس کا ثواب فلاں بندے کو پہنچا دے۔ یہ کہے بندہ، امام نووی کہتے ہیں کہو، یہ تم اپنی دعا کے اندر یہ اس بات کو کہہ دو کہ یا اللہ میں نے جو پڑھا، میرے والد، والدہ، دادا جان، امام الانبیاء، سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، امت کے تمام اولیاء، امام، مجتہدین، محدثین، ان کی روح کو میں، یا اللہ تو اس کا ثواب پہنچا، میں پیش کرتا ہوں تو پہنچا۔ تو امام نووی فرماتے ہیں یہ کام جائز ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا سے اس کا ثواب ان کو عطا فرما دیتا ہے۔ لہٰذا مرحومین کی قبور پہ جانا، وہاں پر جا کر قرآن پڑھنا، یہ ایک باعث ثواب عمل ہے، اچھا عمل ہے، مستحب عمل ہے، اور اس سے جو قبر والا ہے، یعنی آپ کے والد ہیں یا والدہ ہیں، دادا ہیں، جو بھی خاندان کے ہیں، یا کوئی اللہ کا نیک بندہ ہے، انبیاء و اولیاء کی قبور، وہ بھی اس عمل پر راضی ہوتے ہیں کیونکہ ان کو اس کا فائدہ ہوتا ہے، اور بندہ اللہ تعالیٰ کی ذات بھی بندے کے لیے کار ثواب بھی ہے، قرآن پڑھنا ویسے بھی۔ لہٰذا قبور مرحومین کی قبور پر جانا چاہیے، وہاں جا کر قرآن پڑھنا چاہیے، یہ اللہ بھی راضی ہوتا ہے، اور اس سے قبر والے والدین یا جو بھی اپنے عزیز و اقربا ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی ارواح کو بھی ہم پر راضی کرتا ہے، وہ بھی دعا کرتے ہیں۔ تو رب تعالیٰ ہمیں ان دلائل کو سمجھ کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔